الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر ذرا محبت سے بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو۔ فرمایا ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو۔ ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف سے دعوت پیغام، دعوت اسلام دینے والا بنا کر بھیجا۔ فرمایا یہ ساری شانیں، یہ ساری رفعتیں، یہ سارے مقام، یہ ساری بلندیاں جو ہیں محبوب یہ ایک طرف ہے بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو روشن اور چمکدار چہرے والا بنا کر بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، نہیں تو آپ آج سے 1400 سال پیچھے تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا جہالت کا دور تھا کہ لوگ ساری ساری رات شراب پی کر اپنے دل کو اور ذہن کو تسکین دیا کرتے تھے۔ قتل و غارت عام تھی۔ بیٹی کی ولادت ہوتی تو اس کو اپنے پورے قبیلے کے سامنے زندہ درگور کر دینا یہ قابل فخر سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک فخر کا مقام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی تو آپ نے پوری کائنات کو قیامت تک بتا دیا کہ بیٹی تو رب کی رحمت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں، آپ کے مقام، قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ آج جو ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں تو یہ ہم اپنے نصیب چمکا رہے ہیں، اپنے مقدر چمکانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ذکر کرنے سے محبوب کا ذکر کیا بلند ہوگا، جس کے ذکر کو رب بلند کر رہا ہے۔ تو اگر ہم
ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا بخشی کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں جب کسی کے پاس بھائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں چند گھڑیاں میسر کر دی کہ ہم بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ تو میرا موضوع تو امام الانبیاء کے معجزات ہیں، تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے، سب آئے، سب نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی طرف دعوت دی، اور ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات سے نوازا۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں لکھ لیجئے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے ایک عورت سے بچہ بھی عطا فرما دے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کے سامنے ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو انبیاء و رسول کے بغیر ہی پوری کائنات کو کلمہ پڑھا دیں، دین اسلام بتا دیں، لیکن اس کی مصلحتیں ہیں، انبیاء و رسول کو بھیجا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کا پیغام پھیلانے کے لیے، تو انبیاء و رسول آئے تو تمام انبیاء و رسول کو الگ الگ معجزات سے نوازا، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی قوم کا میلہ آیا تو وہ اپنے میلے پر جانے لگے، انہوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے ساتھ میلے میں چلو، آپ نے فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، تو کسی خدا کی بد دعا لگ گئی، حضرت ابراہیم بیمار ہو گئے ہیں۔ جب وہ پوری قوم میلے پہ چلی گئی، آپ نے کلہاڑا اٹھایا، بت خانے میں گئے، یہ واقعہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، جا کے سارے بتوں کو کسی کا کان توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کی گردن توڑی، کسی کا بازو توڑا، اور آخر میں جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب رات کو قوم میلے سے واپس آئی، اپنے بت خانے میں گئی، انہوں نے دیکھا ہمارے بتوں کی تو گد بن چکی ہے، یہ کس کا کام ہے؟ تو جو ان قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ حضرت ابراہیم ہی کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو بلایا گیا، تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کیا جانوں، جس کے گلے میں کلہاڑا ہے اسی سے پوچھ لو۔ تو پوری قوم نے سر جھکا لیا، کہا اے ابراہیم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ اب آگے جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعكم جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اف لکم تف ہے تم پہ، ولم تعبدون اور تمہارے ان بتوں پہ بھی، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے پھر ایک آگ بھڑکائی۔ واقعہ تو طویل ہے لیکن مختصر انداز میں صرف آپ کو معجزے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے آگ بھڑکائی، جب آگ بھڑک گئی تو آگ کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو رکھ دیا۔
تو پھر رب کے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا اے آگ گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، جلانا نہیں ہے ابراہیم کو۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا کیا تھا؟ بولیے، معجزہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ صرف نبی سے ہی ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی، تو یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، تو یہ ان کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کی حالات زندگی کی طرف۔ جب آپ مصر کے بادشاہ بنے، تمام تکالیف و مصائب کے بعد جب آپ مصر کے بادشاہ بنے، حاکم بنے، تو گندم کی قلت ہوئی، آپ کے بھائی آئے گندم مانگنے کے لیے، تو جب پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے بھی پہچانا کہ یہ حضرت یوسف ہیں، تو پوچھا میرے والد کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے غم میں رو رو کے آنکھیں چلی گئی، آپ کے غم میں رو رو کے آنکھیں چلی گئی۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ 13واں پارہ ہے، 4واں رکوع ہے، سماعت کیجئے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، جا کر میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ کرتا جو ہے یہ ایک استعمال کی چیز ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جس چیز کو استعمال کر لیں، اللہ اس کے اندر اتنی قدرت عطا فرما دے، اتنی طاقت عطا فرما دے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، جا کر میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ آنکھیں روشن کر دے گا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ اور بھی معجزات ہیں کہ جب آپ کو مصر کی عورتوں کے سامنے لے کر آیا گیا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور سیب دے دیے گئے، تو جب آپ کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو ان عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لاتے ہوئے سیب کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں۔ تو شاعر نے کہا حسن یوسف دیکھ کر کٹی مصر میں انگلشت زنا، جو آپ کو دیکھتے ہیں یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں عرب کے نوجوان۔ تو اس کے بعد آپ آ جائیے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں جس نبی کو بھی جو معجزہ اللہ نے عطا کیا، اس موجودہ حالات کے وجہ سے کیا، جیسے حالات ہوتے تھے ویسا معجزہ عطا کر دیا جاتا تھا، جس طرح کے حالات پیش آتے تھے اس طرح کا معجزہ ان کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے دور میں طرح طرح کے طبیب موجود تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ان کے پاس تھا تو غلط نہ ہوگا، تو غلط نہ ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا عطا فرمایا؟ اٹھائیے قرآن 3 پارہ آخری پاؤ ہے۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى۔ فرمایا میں بناتا ہوں ایک مٹی کی مورت، پرندے کی شکل کی۔ کس کی؟ پرندے کی شکل کی ایک مورت بناتا ہوں۔ جب میں اس کو بناتا ہوں پھر میں اس کو پھونک مارتا ہوں تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ سارے کام میں کر رہا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ بات یہی مکمل نہیں ہوئی۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى،
فرمایا جو کوڑ کے مرض والے ہیں میں ان کو ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جو مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں میں ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ بات یہی مکمل نہیں ہوئی، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں اگر کسی قبر پہ جا کے ٹھوکر مار کر قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ دوں تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں نے قرآن بھی بتا دیا، حوالہ بھی دے دیا، آیت بھی بتا دی، سورت بھی بتا دی، پڑھ کر دیکھ لیجئے، میں ہر بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی حالات زندگی پڑھ لیجئے۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے، تو آپ کے پاس 12 گروہوں کے 12 سردار آئے، آ کر کہا اے موسیٰ پانی پینا ہے، آپ نے فرمایا چشمے سے پی لوں، کہا نہیں یہ نہیں پینا، ہم 12 گروہوں کے 12 الگ الگ سردار ہیں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، ہمیں الگ الگ گھاٹ الگ الگ چشمہ چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہو گئی بھائی، قرآن پاک چھٹا رکوع پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ الگ الگ چشمے سے پانی مانگ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، یہ جو ڈنڈا ہے، اس کو پتھر پہ مارنا تیرا کام ہے، چشمے جاری کرنا میرا کام ہے۔ تو یہ انبیاء و رسول کے معجزات ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تو وہ ظاہراً جب تک تھے، جب وہ دنیا سے وصال کر گئے، ظاہراً پردہ کر گئے، ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اب بات آتی ہے چونکہ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں یہ نبی آخر الزماں ہیں، جس بندے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور ہے، قیامت تک حضور ہی کا دور ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اب چونکہ نبی پاک علیہ السلام نبی آخر الزماں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ جب آپ کو بھیجا تو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کا کمال تو یہ ہے کہ وہ قبر پر ٹھوکر ماریں اور کہیں قم بِإِذْنِ اللہ، وہ جس قوم کا تھا، جس زبان کا تھا، کھڑا ہو کر وہی زبان بولے، اسی قبیلے کا نام لے، لیکن محمد عربی نبی آخر الزماں امام الانبیاء کا معجزہ یہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہو، کہے بتاؤ یہ کیا ہے، فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں یہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کنکریاں کوئی جاندار چیز نہیں ہے، ان کے اندر روح نہیں ہے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے تو وہ کنکریاں کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ابو جہل کنکریاں پھر بھاگتا۔ تو نبی آخر الزماں امام الانبیاء آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اور نبی پاک علیہ السلام کو جو سب سے بڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن، اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، کہیں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، کہیں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا المزمل،
کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں اللہ فرماتا ہے یاسین، کہیں اللہ فرماتا ہے طٰہٰ، کہیں اللہ محبوب کے شہر کی قسمیں کھاتا ہے، فرماتا ہے والعصر، قسم ہے محبوب آپ کے زمانے کی۔ تو یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ کائنات بھی اللہ نے تخلیق کی ہے تو آپ حدیث قدسی کا مطالعہ کریں، خود رب کریم نے فرمایا محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ فلک ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ یہ تارے ہوتے، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا جو عظیم معجزہ عطا فرمایا وہ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید۔ اس کے بعد جو دوسرا عظیم معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وہ ہے شب معراج، وہ ہے شب معراج۔ ابھی پیر والے دن انشاءاللہ عز و جل شب معراج مغرب کے بعد جو ہے 27ویں شب شروع ہو جائے گی۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے ارشاد فرمایا؟ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میں گیا، قرآن پاک اٹھائیے، حضور نہیں فرما رہے کہ میں گیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا سیر کرائی، کس کو؟ بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مکان سے لا مکان تک، پھر وہاں جہاں بالکل حد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس کو اس انداز میں کہا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرۃ المنتہیٰ۔ وہاں جہاں پہ حد ہی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر جہاں حدود ہی ختم ہو جاتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شب معراج کا بڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ پھر جب راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو سامنے سے کیا جواب آیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ پھر اس کے بعد جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو یہ حضور کا سفر معراج ہے، یہ ہم سنتے زندگیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس سفر معراج کے اندر سے جو ہمیں سبق لینا ہے وہ کیا ہے؟ سفر معراج سنتے سنتے تو علماء سے ساری زندگی گزر گئی۔ آج اہل سنت کا سب سے بڑا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت لاکھوں روپیہ لگا کے میلاد کرواتے ہیں مگر عملی طور پر عمل نہیں کرتے، عملی طور پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم صرف ایک انٹریکشن بنا دیا، صرف ہم نے اپنا معیار ایک واہ واہ کرنے والا بنا دیا، 10-15 دیگیں بنا دی، لوگوں کو جمع کر دیا، بلے بلے کروا دی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیمات کیا دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنا یہی دین اسلام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج یہ ہے کہ آپ مکان سے بھی لا مکان گئے، مکان سے بھی لا مکان گئے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، کوئی کیا جانے کہ تیرا سفر کیا ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کروائی گئی تو جنت میں چل رہے ہیں تو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی،
فرمایا جبریل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے خادم حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ وہ چل زمین پر رہے ہیں لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں ہو رہی ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت تے خدمت میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اس وقت میرے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں سفر معراج کا جو سبق ہے، جو موضوع ہے، اس میں سب سے جو اہم چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کا سفر معراج وہ ہے کہ آپ مکان سے لا مکان، اور اس دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اس دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ کہا میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ پیدا ہوتے ہی فرمایا رب حبلی امتی، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر پھر اس کا عام کیجئے۔ تو حضور کا سفر معراج تو یہ ہے کہ آپ مکان سے لا مکان کی، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ اور لیکن اس دن اللہ نے جہاں اپنے محبوب کو معراج عطا کی، محبوب کے امتیوں کو بھی معراج عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ بتائیے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ایک امتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور نماز چھوڑ دے، یہ ایمان گوارا نہیں کرتا، ایمان گوارا نہیں کرتا اس چیز کو کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں، میرا باپ، میرا مال، میری جان آپ پہ قربان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، جیسے آج کر رہا ہے، مہنگائی برداشت کر رہا ہے، تیل کی تھیلی 180 سے 380 پہ پہنچ گئی، برداشت کر رہا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بل برداشت کر رہا ہے، گیس کی کرائسس برداشت کر رہا ہے، مہنگائی کی تباہی برداشت کر رہا ہے۔ لیکن جہاں پر امام الانبیاء کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو پھر غازی علم الدین شہید جیسے بھی پیدا ہو جائیں گے، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری جیسے بھی پیدا ہو جائیں گے، اور پھر الحمدللہ ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا جو ہے تو لبیک کا نعرہ لگا کر میدان عمل میں آنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے بچے ہیں، میرا مال ہے، میرا بینک بیلنس ہے، پھر وہ یہ دیکھے گا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ مال بھی تو آپ ہی کا ہے، یہ جان بھی تو آپ ہی نے آپ کی صدقے ملی ہے، یہ اولاد بھی تو آپ ہی کے صدقے ملی ہے، تو یہ سب کچھ قربان ہے۔ آپ کو ایک جنگ کا واقعہ سناؤں۔ ایک صحابیہ تھی، 4 جوان بیٹے تھے، ایمان تازہ ہو جائے گا، یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس کو کسی نے بتایا کہ جنگ میں شیطان نے افواہ اڑائی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے، افواہ اڑ گئی۔ اب وہ صحابیہ جو تھی، عورت صحابیہ میدان جنگ کی طرف دوڑ رہی ہے، راستے میں ایک صحابی ملے، کہا رکو رکو، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا بیٹے کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا آگے گئے، کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ عورت نے کہا مجھے اس کو بھی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تھوڑا آگے گئے، کسی نے کہا تیرا باپ بھی جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اس کو بھی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی نے کہا کہ امام الانبیاء خیر و عافیت سے ہیں، فلاں جگہ پر فلاں مقام پر تشریف فرما ہے۔ تو وہ عورت اسی وقت اس مقام پر گئی، جیسے نگاہیں حضور کے چہرے انور پر پڑی، کہنے لگی باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا چیز ہیں یا رسول اللہ۔ تو جنہوں نے 1400 سال پہلے عشق کیا، ان کا عشق یہ ہے، ان کا عشق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
جنہوں نے 1400 سال بعد حضور کے جلوے دیکھے، انہوں نے بھی کیا کہا؟ کہا سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں ہن مد بھریاں، ایس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ جنہوں نے 1400 سال پہلے دیکھا، ہاں جنہوں نے 1400 سال پہلے دیکھا، انہوں نے بھی کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ جنہوں نے 1400 سال بعد دیکھا تو شیخ سعدی نے بھی قلم اٹھایا، کہا بالا غلو علا بے کمالے ہی کشفت دو جا بے جمالے ہی حسنت جمیع خصالے ہی صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے 1400 سال پہلے دیکھا، حضرت عمر ابن خطاب کے پاس ایک کافر اور ایک منافق مسلمان فیصلہ کروانے کے لیے آئے، ایک زمین کا، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، تو کہا ہم نے امیر المومنین آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ تو کافر نے کہا پہلے آپ اس کی بات سن لیجئے پوری، یہ جو منافق مسلمان ہے اس کی آپ پوری بات سن لیجئے۔ اس منافق مسلمان نے پوری بات سنا دی، کافر نے ایک ہی جملہ کہا، کتنے ایک جملہ کہا یہ جو فیصلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہے، یہ فیصلہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے اور میرے حق میں کیا ہے، لیکن یہ ایسا مسلمان ہے، یہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، میں امیر المومنین سے فیصلہ کرواؤں گا۔ کہا اچھا ابھی کیے دیتے ہیں فیصلہ۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا جس کو رسول اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یوں کیا کرتی ہے۔ تو 1400 سال بعد اگر کوئی رسول اللہ کے قانون کو کالا قانون کہے، بھلے وہ پنجاب کا گورنر ہو، کوئی بھی ہو، اور ایک کانسٹیبل اٹھ کر اس کو 27 گولیوں کی سلامی دے کہ تجھے حضور کا قانون کالا لگتا ہے، لے وہاں عمر ابن خطاب نے یہ تاریخ قائم کی تھی، تو 1400 سال بعد ان کی سنت میں میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے رسول کا دین۔ دین پھیلانے کا طریقہ اور ہے، دین پھیلانے کا طریقہ اور ہے، دین بچانے کا طریقہ اور ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو کتنے صحابہ جو مکہ میں داخل ہو رہے تھے، کتنے صحابہ جو مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ یہ میں بتا رہا ہوں دین پھیلانے کا طریقہ کیا ہے اور دین بچانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو حضور نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی وہاں پر کہ یہاں پر کھڑے ہو جائیں، کسی صحابی کا پاؤں ان بچوں پر نہ آ جائے۔ یہ دین اسلام کا سبق ہے، یہ دین اسلام کا درس ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ابن خطل نے، کس نے؟ ابن خطل نے، فتح مکہ ہوا تو وہ جا کے کعبے کے غلاف کے اندر چھپ گیا۔ ایک طرف کعبے کا غلاف ہے، دوسری طرف کعبے کی دیوار ہے، درمیان میں ابن خطل لٹکا ہوا ہے۔ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا دشمن تو وہاں ہے کہ ایک طرف کعبے کی دیوار ہے، دوسری طرف کعبے کا غلاف ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا اقتلوہ، وہی قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ اور یہ ہیں حضور کے فیصلے۔ اس لیے اپنے دلوں میں حضور امام الانبیاء آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحیح معنوں میں اجاگر کیجئے۔ آج ہم دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں نا حضرت، محبت ہو ہی جاتی ہے، ہم سب نے زندگی گزاری ہے، کبھی نہ کبھی کسی پہ دل آ ہی جاتا ہے، عشق ہو ہی جاتا ہے، تو ہم دنیا سے پوچھتے نہیں ہیں کہ میں عشق کیسے کروں، پوچھ کے نہیں کرتے کہ میرے عشق کا تقاضا کیا ہے، میرے عشق کا ترازو کیا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بس اس کی بری چیز بھی اچھی لگتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں جب کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جاتا ہے تو آج 80 سال کا بوڑھا بھی 80 سال گزر گئے اللہ اکبر کر کے نمازیں پڑھتے، اور ابھی تک وہ یہ مسئلہ پوچھے کہ مولانا صاحب کھڑا ہو کے سلام پڑھنا جائز ہے یا غلط ہے، تو بتائیے پھر اس کو کیا جواب دیا جائے؟ اس کو کیا جواب دیا جائے کہ تو نے 80 سال کھڑے ہو کے نماز پڑھی
और नमाज वो है कि जिसमें तूने अल्लाह अकबर कहा, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, अत्तहियात में बैठा, लेकिन जब तक तूने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु नहीं कहा, तेरी नमाज ही मुकम्मल नहीं है। जब तू नमाज में कह रहा है सलाम ए नबी, ये अल्फाज मौजूद हैं नहीं है, तो तेरी नमाज मुकम्मल नहीं। अब तू 80 साल बाद ये मसला पूछे कि मैं सलाम खड़ा होकर पढ़ूँ या बैठ के पढ़ूँ। जब पाक सरजमीन पढ़ा जाता है तो असम्बलियों में, सिंध असम्बलियों में, हाई कोर्टों में और कितनी जगहों पर, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में सब खड़े हो जाते हैं अदबन। क्यों? पाक सरजमीन पढ़ा जा रहा है। कोई मौलाना फतवा नहीं लगाता, लेकिन जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनके अदब में खड़े होने के लिए हम लोगों से मसले पूछे, तो हमें अपना मुहासबा करना है कि मैं किस ट्रैक पे खड़ा हूँ, मेरा इश्क किस लेवल का है। तो इसलिए इश्क मोहम्मद ही दीन में शर्त अव्वल है। अगर इसी में है खामी तो सब नामुकम्मल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब्दुल वहाब भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, आमिर भाई तशरीफ़ लाए हैं, भाई भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो जो जो आए हैं अल्लाह आपका आना कबूल फ़रमाए। अल्लाह आपको और रेहान शाकिर सदीकी साहब ने इस महफ़िल को सजाया, अल्लाह इनके घर में रहमतों की बारिशें कर दे। अल्लाह हम सब को तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, आफ़तों से, बलाओं से, रंजो गम से दूर फरमाए। अल्लाह आप तमाम के रिज़्क़ में बरक़ात अता फ़रमाए। सलातो सलाम के 2 शेर पढ़ते हैं तो दुआ कर देते हैं। मुस्तफ़ा जान